بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے چینل موٹیویشن ود اسلام اینڈ قرآن میں بات کروں گی حضرت داؤد علیہ السلام اور دو بھائیوں کے قصے کے بارے میں۔ معزز سامعین اور ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام اور دو بھائیوں کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ صاد میں بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ انصاف اور عدل کے حوالے سے ایک اہم سبق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تاکہ انہیں عدل اور انصاف میں اور بھی مضبوط کیا جا سکے۔ قرآن میں یہ قصہ اس طرح سے بیان ہے کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے جب دو آدمی ان کے حجرے میں بغیر اجازت داخل ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئے، لیکن وہ دونوں بھائیوں نے عرض کیا۔ قرآن پاک میں یہ بات کچھ اس طرح سے بیان ہے: ڈرے نہیں، ہم دونوں ایک جھگڑا لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجیے اور بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھا رستہ بتائیے۔ پھر ایک بھائی نے کہا، قرآن مجید میں یہ بات اس طرح سے بیان ہے: یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک۔ یہ کہتا ہے کہ میری دمبی بھی مجھے دے دے، اور یہ بات چیت میں بھی وہ مجھ پر غالب آ گیا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 22 اور 23۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فوراً اس بھائی کے بارے میں فیصلہ سنایا جس کے پاس 99 دمبیاں تھیں۔ آپ نے فرمایا، جو کہ یہ بات سورہ صاد آیت نمبر 24 میں بیان ہے، اس نے یقیناً تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے کہ اپنی دمبی کو تمہاری دمبیوں میں ملانا چاہتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ یہ فیصلہ سنانے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آزمائش تھی تاکہ وہ خود اپنے انصاف کے بارے میں غور کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بات سمجھ آئی کہ انہیں فوراً فیصلہ کرنے کے بجائے زیادہ غور و فکر سے کام لینا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس واقعے کے ذریعے سکھایا کہ اگرچہ ان کا فیصلہ درست تھا، لیکن جلد بازی اور مکمل غور و فکر کے بغیر کوئی فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فوراً اللہ کے حضور جھک گئے، اپنی خطا پر استغفار کیا اور اللہ سے معافی طلب کی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام 40 دن تک سجدے میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں مزید حکمت اور بصیرت عطا کی۔ اس واقعے سے ہمیں چند اہم سبق ملتے ہیں کہ فیصلہ کرتے وقت عدل و انصاف کو ہر صورت ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، چاہے کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ حق اور باطل کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی فیصلے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ پوری طرح معاملے کو سمجھ لینا چاہیے اور دونوں فریقین کی بات کو سننا ضروری ہے۔ اللہ کے نبیوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں اللہ کی رہنمائی طلب کریں۔ اکثر انسان اپنی خواہشات اور طاقت کے زیر اثر دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا رجحان رکھتے ہیں، اور اسی لیے عدل کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عدل و انصاف کا راستہ اپنانا چاہیے اور ہر وقت اللہ کی رضا کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ اسلام میں بنیادی اصولوں میں سے ایک عدل ہے، اور اس کا تعلق انسان کی انفرادی، سماجی اور معاشرتی زندگی کے ہر پہلو سے ہے۔ عدل کا مطلب ہے حق کو حق اور ناحق کو ناحق کہنا، اور ہر شخص کو اس کے جائز حق دینا، خواہ وہ کتنا ہی قریبی اور طاقتور ہو۔ عدل ہر معاشرت کا ستون ہے۔ عدل کی بنیاد پر ایک مضبوط اور پرامن معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اعمال میں عدل کو اختیار کرے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔